بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیران تھی کہ سامنے والے گھر میں کس کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ اس گھر میں تو ایسا کوئی بھی نہیں رہتا تھا کہ جس کی شادی کی عمر تھی۔ اس گھر میں جتنے بھی لوگ جوان تھے ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ہمیں بھی بلایا گیا تھا، لیکن بہت ہی آخری وقت پہ۔ صبح صبح بتا دیا کہ دوپہر تک شادی ہے، آپ لوگوں نے بھی آنا ہے، کیونکہ ہم ان کے ہمسائے بھی تھے اور دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس گھر نے میرا رشتہ بھی مانگا تھا، لیکن میری ماں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی ان کا ہمارے ساتھ رویہ بالکل پہلے جیسا ہی تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ہی تیار ہو کے چلی جاؤ۔ اور جب میں ان کے گھر گئی اور یہ پتہ چلا کہ کس کی شادی ہے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دلہن کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور ان سب کو کہا کہ پاگل ہو گئے ہو تم، خدا کا قہر برسے گا تم لوگوں پر، برباد ہو جاؤ گے سب۔ کیونکہ وہ جس کی شادی کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان سب کی اپنی ہی۔ سامنے والا گھر مجھے پورے محلے کا سب سے عجیب گھر لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے خود ہوتے ہیں آپ کو ہمسفر بھی ویسے مل جاتا ہے۔ اس گھر کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے ہی نہایت ہی عجیب اور بدتمیز قسم کے تھے۔ جب کوئی انسان بدتمیز ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ پر بات ڈالی جاتی ہے کہ اس نے طبیعت اچھی نہیں کی، لیکن ان کے ماں باپ تو اس دنیا کے سب سے اچھے ماں باپ تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے اور پورے محلے کے غریب لوگوں کا انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ اس محلے میں صرف ان کی وجہ سے کوئی بھی غریب خالی پیٹ نہیں سوتا تھا۔ کسی کی بھی بیٹی کی شادی جہیز کی وجہ سے رکتے نہ تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا نام کرم شاہ اور زرمین شاہ تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی بھی نہ تھی۔ وہ لوگ ویلفیئر کا کام بہت زیادہ کرتے تھے، حالانکہ ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے پیسوں سے ہی غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ پر جب بچے جوان ہونے لگے تو ان کو اس بات پر اعتراض ہونے لگا اور انہوں نے یہ کام بہت کم کر دیا۔ لیکن ابھی بھی ان کے گھر میں روز لنگر لگتا تھا، جس میں سے لوگ اپنے گھر کے لیے کھانا ڈلوا کے لے جایا کرتے تھے۔ پہلے وہ لوگوں کو وہی بٹھا کر کھانا کھلاتے، پر جب سے بیٹیوں کی شادیاں کی تھی تب سے بہوؤں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ روز گھر میں اتنے غریب غربا لوگ آتے ہیں اور پھر سارے گھر کو گندا کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہی دنوں وہ کرم شاہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی بیوی زرمین شاہ اکیلی رہ گئی، لیکن اس نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کی 3 بہویں تھیں، 3 بیٹے تھے اور اس کی بہویں اس دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی عورتیں تھیں۔ ہمیں تو لگا تھا کہ زرمین شاہ کی زندگی بڑی بری گزرے گی، لیکن ایسی بات نہ تھی۔ وہ کسی کی محتاج نہ تھی، اس کا اپنا کمرہ تھا، اس نے اپنے لیے ایک نوکرانی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں بھی جب گھر میں جاتی تھی تو سیدھی ان کے کمرے میں ہی چلی جاتی، کیونکہ میں ان سے ملنے کے لیے ہی جاتی تھی۔ میری بھی کالج کی فیس ان لوگوں نے ہی دی تھی، کیونکہ فیس کی وجہ سے میرے ماں باپ میری پڑھائی روک رہے تھے۔ میں نے ان سے بس اتنا کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، اور اس طرح سے تو میری پڑھائی پوری ہوئی تھی۔ پر جب ان لوگوں نے تو رشتہ مانگا تو میری ماں نے انکار کر دیا، کیونکہ رشتہ انہوں نے نہیں، ان کے چھوٹے بیٹے ندیم کے لیے مانگا تھا، اور میں ندیم سے بالکل بھی شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے انکار کیا اس کے بعد بھی زرمین شاہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ مجھے پہلے بھی اپنی بیٹی سمجھتی تھی، ابھی بھی بیٹی سمجھتی تھی، اسی لیے میں ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے میں ایک فریج بھی رکھا ہوا تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ فریج کھولو تو اس میں کیک پڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کو تو شوگر تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیک کس لیے؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے۔ مجھے لگا کہ تمہارا کھانے کا دل کرے گا، اور آج میری سالگرہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو ہم کیک کاٹیں گے نا؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا میں نے سالگرہ منانا چھوڑ دیا، بس تمہارا خیال آیا تو تمہارے لیے کیک رکھ دیا، تم کھا لو، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتی تھیں؟ جب وہ کہنے لگی کہ بہت زیادہ، ایسی محبت کی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری محبت ایسی نہ تھی کہ بس زبان سے کہہ دیا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دن رات ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے نفسیاتی مریض بن گئے۔ ہم واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، بہت ہی کم کوئی بحث ہوئی ہوگی، وہ بھی شاید میری وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ میں ان سے اتنی محبت کرتی، ان کے بغیر میری زندگی کا ایک ایک دن میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی مجھے جینا ہے۔ اگر میں اپنی محبت کی سنوں تو شاید خودکشی کر لوں،
کہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتی، پر انہی کی محبت ہے کہ میں زندگی کو جی رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہ وہ کہنے لگیں کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں حرام موت نہ مروں، اپنی زندگی پوری طرح گزار لوں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شاید تو کچھ گھنٹے بعد میں بھی پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ایسا سوچوں گی بھی نہیں، بس ان سے کیا وہ وعدہ نبھا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ سچ کہتے ہیں کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اب ہم جیسے لوگ اس دنیا میں آنا بند ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی اور اپنے شوہر کی محبت کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ مجھے بھی سن کے بہت خوشی ہوتی تھی اور میں بھی سوچتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے۔ جب میں نے ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میرے سارے بیٹے میرے شوہر کے ضرور جائیں گے، جیسا میرا شوہر اچھا انسان ہے میرے بیٹے بھی اچھے انسان بنیں گے، کیونکہ جن کے اندر اتنے اچھے انسان کا خون ہو وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں۔ میری بھی یہی سوچ تھی کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن میں اس بات پر حیران ہو گئی، میرے بیٹوں میں سے کوئی بھی اپنے باپ پر نہیں گیا، یہ کس پہ چلے گئے؟ لیکن اس سوال کا جواب بھی ان کے پاس تھا۔ اس سوال کا جواب یہی تھا کہ ان کے بیٹے ان کی طرح صفر سے امیر نہیں ہوئے تھے، ان کو بچپن سے ہی سب کچھ مل گیا تھا۔ وہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ زندگی میں محنت کرنا کیا ہوتا ہے، خالی جیب سے بھری جیب کا سفر کیسا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ شاید اسی لیے وہ ایسے تھے، اور ندیم میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتی، وہ تو مجھے آتے جاتے دیکھتا اور عجیب سی نظروں سے میرے وجود کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن تو جان بوجھ کر میرے ساتھ چلنے لگا اور اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو کہنے لگا کہ بدتمیزی کیا ہے؟ ایسی بدتمیزی کروانے کے لیے تو لڑکیاں میرے پیچھے پاگل ہیں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں، اور میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو مجھے بدتمیز کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکیاں ضرور پاگل ہی ہوں گی کیونکہ وہ تمہارے پیچھے پاگل ہیں۔ اسے میری یہ بات بہت بری لگی، لیکن اگلے دن ہی اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شادی کر کے میرا غرور توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ایسے آدمی سے شادی کرنا تو خودکشی کے مترادف ہے، ایسا شوہر کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہم لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پاگل ہو، یہ تو وہی بات ہوئی کہ محل سے رشتہ آیا اور تم لوگوں نے انکار کر دیا، اور میری ماں کہتی تھی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کو ایسے محل میں نہیں بھیجنا چاہتی۔ ان کے بیٹے اتنے بے حس تھے کہ مہینوں مہینوں کی ماں کی خبر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھیں، وہ اپنے کمروں میں پڑے رہتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی ان کو ان جیسی ہی ملی تھیں، اور یہ جو ندیم کی بیوی تھی یہ تو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ اس نے ایک وقت میں 10 لڑکوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اب اس ندیم سے شادی کر لی تھی۔ شاید وہ ایسے ہی عورت ڈیزرو کرتا تھا، اور جو بڑی بہو تھی وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی، کسی نے اس کو طلاق دی تھی اور بچہ بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دیکھنے میں ایسی خوبصورت تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پہلے شادی ہو چکی ہے اور ایک بچے کی ماں ہے۔ شاید اسی لیے ان کے بڑے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بڑے بیٹے کو اس کی ساری سچائی پتہ چل گئی۔ پھر بھی اس نے اس سے شادی کی، اور یہ جو بیچ والی تھی اس کی تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، یہ تو بہت ہی زیادہ عجیب تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اچھی ہے یا بری ہے۔ میری ماں کہتی تھی کہ ابھی ان لوگوں کو اس بوڑھی عورت سے مطلب ہے کیونکہ ساری جائیداد ابھی بھی اس کے نام ہے، شاید اسی لیے یہ لوگ کچھ کہتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا کہیں گے، اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور تنہائی کا عذاب دے رہے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ میری ماں نے کہا کہ دنیا بڑی ظالم ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے رہتی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی پیتی ہے، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، فریج ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے، سکون ہے اس کی زندگی میں، اور ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کا سکون برباد ہونے والا تھا، اور پھر ان کا تماشا پورے محلے میں دیکھ جانے والا تھا، اور اتنی اچھی عورت کا انجام اتنا برا ہونے والا تھا، یہ سوچ کے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ جب ایک دن میں نے دیکھا تو اس گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں ایک ہفتے سے وہاں نہیں گئی تھی۔ ہفتہ پہلے بھی جب گئی تو زرمین خالہ بڑی پریشان تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں پر کر نہیں پائی تھی۔ میں نے پوچھا بھی تھا ان سے لیکن انہوں نے نہیں بتایا، اور آج شادی ہو رہی تھی۔ ہمیں صبح بتایا گیا کہ شادی پہ آ جائیے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے گھر میں کون ہے جس کی یہ لوگ شادی کروا رہے ہیں، کہیں ان کے بیٹوں میں سے کوئی دوسری شادی تو نہیں کر رہا۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ایسی ہی کوئی بات ہے، پر سوچنے والی بات یہ تھی کہ کون سی والی پر سوتن آ رہی تھی۔ ویسے تو وہ تینوں ہی سوتن کے قابل تھیں۔ میں وہاں پہ چلی گئی، پر مجھے سب لوگ ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں بن بلائی مہمان ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب آئے اور ایک کمرے میں چلے گئے۔ جب میں ادھر جانے لگی تو مجھے ان کی بڑی بہو سمیہ نے روک لیا اور کہا کہ تمہارا وہاں پہ کیا کام ہے؟ ہمسائی ہو، رشتہ دار تو نہیں؟ مجھے اس کی بات کا برا نہیں لگا کیونکہ وہ ایسے ہی بولتی تھی۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب نکاح نامہ لے کر وہاں سے چلے گئے اور سب نے مبارک ہو کہنا شروع کر دیا۔ میں کھانا وغیرہ کھا کے واپس آ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ کس کی شادی تھی؟ تو میں نے کہا کہ نہ تو میں نے دلہا دیکھا اور نہ ہی میں نے دلہن دیکھی، بس میں تو کھانا کھا کے واپس آ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کس قسم کی بات ہے، تجھے دیکھ کے آنا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے آگے ہی نہیں ہونے دیا، لیکن وہ سمیہ بہت بھڑکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسی پہ سوتن آ رہی ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ اچھی بات ہے، وہ تو ہے ہی اسی قابل۔ سمیہ ان کی سب سے بڑی بہو تھی، وہ سب سے زیادہ پریشان اور غصے میں لگ رہی تھی۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ مجھے زرمین بھی نظر نہیں آئیں۔ ویسے تو میں ان کو خالہ کہتی تھی لیکن ان کو کبھی کبھی آنٹی بھی کہہ لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے ایک بھائی کے پاس چلی جاتی تھی اور ہفتہ وہاں پر گزار کے آتی تھی۔ پر رات ہوئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمارا گھر بالکل ان کے گھر کے سامنے تھا، بیچ میں ایک گلی تھی اور بالکل سامنے والا گھر ہمارا تھا، اور گھر کچھ اس طرح سے بنا تھا کہ زرمین خالہ کا کمرہ تو میرے کمرے کے سامنے اور بالکنیاں بھی آمنے سامنے تھیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے وہاں سے نظر آتی تھی کہ کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں۔ جب میری نظر ان کے کمرے پہ پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے کمرے کو تو پھولوں سے سجایا گیا تھا، دور سے سیج نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ایک بوڑھی عورت اس کمرے میں رہتی تھی، اس کا کمرہ چھین کے انہوں نے دلہن کو دے دیا۔ کتنے برے لوگ ہیں۔ اب وہ کہاں پہ رہیں گی؟ پہلے ہی پورا گھر چھوڑ کے ان کو گیسٹ ہاؤس میں پھینکا ہوا تھا، اب ان سے گیسٹ ہاؤس بھی لے لیا تو کیا اسٹور روم میں رہیں گی؟ میں اپنی ماں کو کہتی تھی کہ اس عورت نے ہمارے لیے کتنا اچھا کیا ہے، ہم اسے اپنے گھر لے آئیں کیا؟ پر میری ماں کہتی تھی کہ یہ تو ان کی مرضی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ویسے کوئی مرد نہیں تھا، ہم دونوں ماں بیٹیاں ہی تھیں۔ میرے باپ کی پینشن آتی تھی، وہ 2-4 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے گئے تھے، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہی امی سے دوبارہ بات کروں گی۔ ایسی بھلی عورت جس نے پورے محلے پہ احسان کیا ہو، اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے تو سوچا تھا کہ محلے کی کونسل سے بات کروں گی، ان کو کہوں گی کہ وہ کچھ کریں، ان کا بھی تو فرض بنتا ہے۔ ابھی بھی وہ لنگر لگایا کرتی تھی، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے کرتی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی اور سوچا کہ اپنی ماں سے جا کے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے سامنے کا منظر ایسا دیکھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کیا نکلی۔ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میں اس دنیا میں پیدا ہی کیوں ہوئی۔ دنیا اتنی بری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں اس منظر کو دیکھنے لگی۔ میں نے جو منظر دیکھا میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ میں اس طرح سے کھڑی تھی کہ جیسے مجھ پر قیامت آ گئی، کیونکہ اس کمرے میں جو دلہن تھی وہ اکیلی تو نہ تھی، اور دلہا دلہن کو دیکھ کر ہی میری حالت ایسی ہوئی تھی۔ میں وہیں پر کھڑی تھی جب اس کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ مجھے میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو میں چونک کر پیچھے کی طرف مڑی۔ میری ماں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو یہاں کھڑی ہو کر، اتنا ڈر کیوں گئی؟ میں نے کہا کہ وہ ان ظالم لوگوں نے انہوں نے بہت برا کیا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ میری ماں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا کر دیا انہوں نے؟ میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ماں مجھے قریب بھی ڈسپینسری میں لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی بات سے ڈر گئی ہے، انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے۔ مجھے جب واپس گھر بھیجا تو میری ماں نے کہا کہ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ تب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا ظلم تو اس محلے میں کبھی نہیں ہوا،
اب ہمیں پورے محلے کو اکٹھا کرنا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ یہ وہی محلہ تھا جو اس خاندان کی خیرات پر پلتا رہتا تھا۔ آج یہ اس خاندان کے اتنے بڑے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا تھا؟ ہم بس صبح کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ رات اس پر کتنی بھاری تھی۔ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو ہم لوگ محلے میں نکلے اور ہم لوگوں نے جا کے مسجد کے امام اور محلے کے کونسلر اور ناظم سے بات کی۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ہمیں لگا کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس عورت کے ساتھ جس نے اس محلے میں بہت اچھا نظام قائم رکھا اور ہمیشہ نیکی ہی کی، اور دوسری بات یہ کہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور اتنی بری حرکت ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی ایسی عورت ہوتی جو محلے کے لیے کوئی کارآمد خاتون ثابت نہ ہو چکی ہوتی، تب بھی ہم نے یہی رد عمل دینا تھا۔ ہم لوگ شام کے وقت عصر کے بعد ان کے گھر جائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ شام ہوئی تو سارے محلے والوں کو لے کر میں ساتھ پہنچی اور سب سے آگے تھی، کیونکہ جو ہوا تھا وہ میں نے ہی دیکھا تھا، میں ہی گواہ تھی۔ جب ہم نے جا کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ہم لوگ تو حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان کے خلاف کبھی بھی ایسے منہ بھر کے نہیں بولتی، کیونکہ وہ تھوڑے سے خطرناک بھی تھے، لیکن اب مجھے کسی کا ڈر نہ تھا۔ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سب نے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے دلہن کے کمرے میں زرینہ شاہ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، دلہن کے کمرے میں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، دلہن کے کمرے میں آدھی رات کو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی دلہن کے لباس میں۔ جب میں نے یہ بات کی تو ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوہ ماں کی شادی کروا دی تھی۔ پہلے تو وہ انکار کر رہے تھے، پھر مان گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہم نے شادی کروا دی ہے۔ جب پوچھا کہ کیوں کروائی ہے، کیا ضرورت پیش آئی آپ کو ایک خاتون کی شادی کروانے کی جو کہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ ایسی باتیں فوراً میڈیا میں پھیل جاتی ہیں، اگر اس محلے میں بھی آ گیا تو اس محلے میں تو شریف لوگوں کے رشتے میں بھی بند ہو جائیں گے۔ اور یہ محلہ کم و بیش ایسا تھا کہ یہاں پر ہر گھر میں ہی جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیوں بیوہ عورت سے شادی کرنا کون سا ایسا کام ہے جو اسلام میں نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے۔ یہ لڑکی جو ابھی منہ بھر کے کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے، یہ بھی تو وہاں پہ موجود تھی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، نکاح خواہ اندر گیا اور شادی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ وہ عورت خود شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم سب بیٹوں کی شادیاں تھیں، ہماری ماں کی نہ تھی، باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، 2 سال ہو چکے ہیں، اور وہ اکیلی تھی، تنہائی کا شکار تھی، اس لیے ہم نے اس کی شادی کرا دی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کرم شاہ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود کہتی کہ میری شادی کروا دو۔ تماشا تو بن ہی گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان خاتون کو باہر بلایا جائے اور انہیں سے پوچھ لیا جائے، اگر ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوئی تو ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ وہ جب باہر آئی تو انہوں نے رنگین کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی بہت ہی ہلکے رنگ زیب پہن کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں بھی تھیں، اور تو اور تھوڑا میک اپ بھی کر رکھا تھا، بالکل سہاگن لگ رہی تھی، لیکن بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو باہر لے کر آئے اور سب کے سامنے پوچھا کہ ہم نے آپ کی شادی زبردستی کروائی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری شادی زبردستی نہیں ہوئی۔ یہ سن کے میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو مجھے ان کے بیٹے نے کہا کہ تم چپ کر جاؤ، تم تو جھوٹی پڑ گئی ہو، اور تم نے جو ہم پہ بہتان لگایا، الزام لگایا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے خلاف ہم لوگ کارروائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نہیں، میری شادی زبردستی نہیں ہوئی ہے، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ دکھ میں تھی، پریشانی میں تھی، لیکن یہ سب کچھ بولنے پہ مجبور بھی تھیں۔ میں تو سب کے سامنے جھوٹی پڑ گئی، مجھے باتیں بھی سنائی گئیں، میری ماں کو بھی، اور سارے محلے میں میرا قصہ بھی مشہور ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنی مدد کرنی چاہیے،
اب تو پورے محلے میں چھوٹی لڑکی مشہور ہو گئی، اب تیرے سے شادی کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ میں تو صرف مدد کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ مدد اس کی جاتی ہے جو مدد مانگتا ہے، اس نے تجھ سے مدد نہیں مانگی تھی، تبھی تو سب کے سامنے اس نے تجھے جھوٹا بنا دیا۔ اب تو میری ماں بھی ان کے خلاف ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہاں نہیں جانا، لیکن آدھی بات تو یہیں پہ دب کے رہ گئی تھی۔ دولہے کی شکل تب کسی نے دیکھی ہی نہ تھی۔ ابھی بھی میں اسی سب میں الجھی ہوئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی ہوئی کیوں ہے۔ دراصل یہ شادی جائیداد کے حوالے سے ہوئی تھی۔ وصیت کچھ ایسی تھی کہ جو بھی ان کا شوہر تھا ساری جائیداد اس کو مل جاتی، اولاد کا وصیت میں ذکر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی من پسند کا آدمی سلیکٹ کیا اور اس کے ساتھ اپنی بیوہ ماں کا پھر سے نکاح کروا دیا، تاکہ جب ساری دولت ان کے شوہر کی ہو جائے، یعنی کہ ان کے نئے باپ کی، تو وہ اسے اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکے اور ساری دولت ان کو مل جائے، کیونکہ ان کا دولت ان کے نام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ رویہ رکھا تھا، یہ بڑی مشکل سی بات تھی کہ وہ بآسانی سب کچھ دے دیتی اور وہ جائیداد کا زیادہ تر حصہ خیرات کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات ان کو منظور نہ تھی۔ میں تو حیران تھی کہ 3 بیٹے کیسے اپنی ماں کی اچھائی اور نیکی پر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں۔ پورے محلے میں ان کو یہ کہہ کے بدنام کر دیا کہ عمر رسیدہ عورت شادی کرنا چاہتی تھی، شادی مانگ رہی تھی، اس کا اکیلے دل نہیں لگتا تھا۔ دیکھا جائے تو کتنی مایوب بات تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ساری زندگی کی ریاضت پل میں ہی بدنامی میں بدل گئی، اور اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی تو میری بات کوئی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں بھی اس حوالے سے انجان بن گئی۔ شاید انہوں نے اس پہ زبردستی کی تھی، زبردستی یہ سب کچھ کروا دیا تھا، اور وہ بھی مجبور ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب آگے کیا ہونے والا تھا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آگے جو ہوا وہ ہمیں کافی دیر میں پتہ چلا۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ غریب گھر کی ہے، یتیم تھی، اس لیے میرے کوئی بھی بات سیریس نہیں لیتا تھا۔ جب ایک دن میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں ایک بہت بڑے بنگلے اور گاڑیوں اور ایک چھوٹے سے کاروبار کی مالک ہوں، یہ سب کچھ ان کے میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر اچھا تھا، اسے میں نے سب کچھ بتایا اور وہ میرے ساتھ مل گیا اور ہم لوگوں نے سسرال چھوڑ دیا۔ وہ لوگ بھی حیران تھے، میں جیت گئی تھی اور وہ ہار گئے تھے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں آ گئے، پتہ چلا کہ یہ سب کچھ زرمین نے میرے نام کیا ہے اور بہت کچھ بھی، لیکن جب ان کو ان کی جائیداد کے حوالے سے ہی بلیک میل کر کے شادی کروا لی گئی تھی تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ میرے نام کیسے کیا؟ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد خیرات کر دی تھی اور مجھے 20% حصہ دے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ ان کی شادی جس آدمی سے کروائی تھی وہ آدمی نہیں، ان کے حوالے سے کافی کم عمر لڑکا تھا۔ اس نے ان کے بیٹوں کی بجائے زرمینہ کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ باغی ہو گیا، متنفر ہو گیا اور اس نے عورت کی بات مان لی، کیونکہ اس نے بھی اس بات کو غلط سمجھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں اور ساری دنیا آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتی ہے تو بھی اللہ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، اس برے آدمی کے دل میں نیکی ڈال کے ان کو بچا لیا، جو اتنا برا تو تھا کہ یہ سب کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل میں نیکی آ گئی اور اس نے یو ٹرن مارا۔ وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس لڑکے کو بھی جائیداد کا ایک بڑا حصہ مل گیا اور اس نے زرمین شاہ کو رشتے سے بھی آزاد کر دیا، اور مجھے بھی جائیداد کا 20% حصہ مل چکا تھا۔ میری تو ساری زندگی، کیا آنے والی نسلیں بھی سنور چکی تھی۔ میں ان سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ وہ الگ سے ایک گھر میں رہتی تھی اور وہاں پہ انہوں نے پھر سے لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے ان کو لاکھ کہا کہ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں رہیں، وہ آپ کا ہی گھر ہے، پر وہ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ آخری زندگی اپنے شوہر کی یاد میں گزارنا چاہتی ہوں، اور اب تو وہ اس دنیا سے بھی جا چکی ہیں، کیونکہ اس بات کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ دنیا میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو یہ دنیا چل رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اچھا انسان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر آپ سب قیامت سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے بنیں، اچھائی کریں۔ آپ اچھے بنیں گے تو شاید آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر قیامت آنے سے رک جائے گی۔ میں بھی خوش ہوں، میری زندگی بھی اچھی ہے،
پہلے جو مجھے ندامت اور بےعزتی کا سامنا کرنا پڑا وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا شوہر میری بہت قدر کرتا ہے اور میرے سسرال والے بھی آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب مجھے ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے، اس لیے میں ان سے دور ہی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔